ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کبھی اونٹ کی سواری کی ہے یا نہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اونٹ دیکھا ضرور ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں اونٹ کی بہت سواری کی، اس لیے کہ ہمارے گھر کے قریب جس گاؤں میں میں رہتا تھا وہاں بلوچوں کا ایک ڈیرا تھا۔ بلوچ اور اونٹ لازم ملزوم چیزیں ہیں، اور بلوچ لوگ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ میری زندگی پہ ان کا بڑا خوشگوار اثر ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے جھڑکا اور شاید ایک تھپڑ بھی مارا، تو میں بسوتا ہوا اماں بلوچن کے گھر چلا گیا، تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ ابا جی نے مارا۔ وہ چادر لے کے اور ہمارے گھر آ گئی غصے میں، اور کہنے لگی ہے ڈاکٹارا تم نے کیوں بچے کو مارا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے مارا نہیں، میں نے تو جھڑکا مارا تھا۔ کہنے لگی جھڑکا بھی کیوں مارا تھا؟ کچھ تو مارا، وہ سمجھتی تھی جھڑکا بھی اس قسم کی چیز ہے۔ تو ہم ان کے اونٹوں پہ بہت سواری کرتے رہے، اور پھر اس کے درمیان ایک بڑا لمبا وقفہ آ گیا۔ تو سن 46 میں جب پاکستان کی تحریک بڑے اپنے زوروں پہ تھی، تو ہمیں دریائے ستلج کے کنارے ایک لمبے سفر پہ تبلیغ کے لیے جانا تھا کہ پاکستان کی طرف لوگوں کا جھکاؤ پیدا کیا جا سکے۔ اور وہاں جو لوگ تھے وہ تقریباً کچھ ایسے لوگ تھے جن کا پاکستان کی طرف جھکاؤ بہت کم تھا اور مسلم لیگ سے ناواقف تھے۔ تو ہمیں وہاں اونٹ پہ جانا پڑا۔ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، اور 2 نوجوان آئے تھے علی گڑھ یونیورسٹی سے، اور 2 ہم جہاں سے تھے۔ تو اونٹوں پر سوار ہو کے چلتے تھے۔ وہ ہمارا سب سے لمبا سفر تھا کہ ایک دن میں ہم نے 8 میل کی مسافت اونٹ پہ طے کی۔ پھر ہماری خوش قسمتی سے ہمیں وہاں راستے میں 2 ڈاکو مل گئے، ایک کا نام گامن تھا، ایک کا نام سجاول تھا۔ پرانی وضع کی بندوقیں تھیں، انہوں نے ہمیں روک لیا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم اس مشن پہ جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم ڈاکو ہیں، تو ہم پھولی کراڑ کو لوٹنے کے لیے جانا ہے، تو آپ ہمیں اپنے اونٹ دیں۔ ہم نے کہا یہ اونٹ تو ہمیں بہت ضروری ہیں، تم پھولی کراڑ کو بعد میں لوٹ لینا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بڑا ہمارا کام زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہوگا۔ خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ پھر ان دونوں ڈاکوؤں نے ہمیں ہمارے دوست بن گئے، اونٹ پہ بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ اگر کاچی نہ بھی ہو تو پھر کس طرح اونٹ کی کوہان کو لانگڑی مار کے بیٹھا جا سکتا ہے۔ تو ہر ایک کام کا اپنا اپنا فن ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ پچھلے ہفتے بلکہ زیادہ دن ہو گئے، 15-20 روز، مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا۔ تو میں کوئی کتنی مدت، تقریباً آدھی صدی کے بعد، یعنی سن 47 کے بعد پہلی مرتبہ اس مدت میں پاکستان کی سرحد کے اندر اونٹ پر بیٹھا، اور کلفٹن میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کیا۔ اونٹ پہ بیٹھنے کی سب سے بڑی اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اونٹ دوسرے جانوروں کے مقابل میں ایک اور انداز سے اٹھتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی پچھلی ٹانگیں جو ہے وہ کھڑی، دنیا کے دوسرے سارے جانور مویشی اگلی ٹانگیں پہلے کھڑی کرتے ہیں، لیکن یہ پچھلی ٹانگوں پہ اٹھتا ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھنے والا سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے۔ ہاں، وہ ایک اللہ نے رکھا ہے اس کا کام کہ آدمی چاہے یا نہ چاہے خود بخود ایک سجدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اگلی ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کافی وقت ان اونٹوں کے ساتھ گزارا، لیکن میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات گزرتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس اونٹ کے رشتے سے اور اس کے حوالے سے میں یوں ایک الجھن میں بھی گرفتار ہو جاؤں گا۔ اونٹ، اللہ تعالیٰ بھی کلام پاک میں اونٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ ذرا کیا تم نے اونٹ کو دیکھا کہ ہم نے اس کو کس طرح کا جانور بنایا، یعنی اس کے عجائب اور غرائب جو ہیں وہ ابھی تک پوشیدہ ہیں، اور سارے کی ساری اس کے خصائص جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں آ سکے۔ اتنی بات ہم جانتے ہیں کہ یہ میلوں
اور دونوں سفر کر سکتا ہے بغیر پانی پیے ہوئے. اور یہ کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں، لیکن وہ وقت نہیں ہے یہاں بیان کرنے کا. لیکن یہ اپنے انداز کا ایک بڑا ہی خوبصورت جانور ہے، بے حد. اگر آپ نے اسے کبھی غور سے نہیں دیکھا تو اب آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو اسے ضرور دیکھیے گا. کبھی آپ اللہ گئے ہوں گے، اللہ کرے جائیں، اگر نہیں گئے ہیں تو جدے سے مدینے جاتے ہوئے جو بڑی خوبصورت سڑکیں ہیں، کبھی کبھی ریگستان کے لکو دک ٹوٹے اور کتے آ جانے کے وقت آپ کو چرتے چپتے اونٹوں کی کچھ قطاریں نظر آئیں گی. وہ ان کے مالکوں نے کھلے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چاندی جیسی ریت پر چاندی جیسے بدن لے کے دھوپ کے اندر ایک عجیب گل کھلاتے ہوئے سے چلتے ہیں. اور وہ نظارہ ایسا دیکھنے والا ہوتا ہے کہ آدمی کتنی دیر تک، ہم یعنی بس میں سفر کرتے تھے تو لاری سے سر نکال کر بڑی دیر تک ان کو دیکھتے تھے کہ یہ کیسی خوبصورت اللہ تعالی نے مخلوق پیدا کی ہے جن کے بارے میں ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے. تو اسی سلسلے میں مجھے یاد آیا کہ پاکستان میں جب امریکہ کا صدر آیا، ایک ابھی تک شاید ایک ہی صدر آیا اور تو نہیں آیا، جس کا نام لنڈن بی جانسن تھا، اور وہ کراچی اترا، تو جو سب سے عجیب و غریب چیز جس نے لنڈن بی جانسن کو متاثر کیا وہ اونٹ تھا. اونٹ کی ہماری بہت گاڑیاں تھیں جو سامان اسباب نقل و حرکت میں کام آتی تھیں اور بہت سارا سامان ڈھوتی. اونٹ گاڑیاں کراچی اس زمانے میں 1952-53 کی بات ہے، بھرا ہوا تھا اونٹ گاڑیاں تھے. تو اتنا متاثر کیا اس کو کہ اس نے کہا کہ میں تو یہ اونٹ جو ہے ایک امریکہ لے کے جاؤں گا اور اس کو رکھوں گا آج کے دور. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اونٹ تو نہیں لے جا سکا، لیکن اس اونٹ کا ایک ساربان جو شتربان جو تھا بشیر، اس کو بشیر تھا غالب کا، بشیر کو ساتھ لے گیا. اور بشیر بیچارے کو بڑی مصیبت پڑی اور وہ روتا تھا کہ اس بردبخت اونٹ کی وجہ سے مجھے امریکہ جانا پڑ رہا ہے. اس زمانے میں لوگ امریکہ جانے سے گھبراہ، بشیر جیسا بھلا آدمی. تو وہ بڑا اس نے اخبار میں بیان دیا کہ صاحب مجھے ایک تو بولی نہیں آتی ان کی، میں وہاں جا کر کیا بات کروں گا، اور امریکہ جا کر مجھے کیا لینا ہے، مجھے تو اپنا اونٹ گاڑی چلانی ہے. لیکن اسے جانا پڑا اور اس کو یہاں سے، آپ نے اگر تصویریں دیکھی ہوں تو نئی رومی ٹوپی خریدی اس نے، بیچارے نے کچکن بنائی. آزاد آدمی تھا.